السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر نیوز۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پہ حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا جائزہ خود تو نہیں لے گا کہ یہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی یہ توجہ صرف تھیلوں پر ہی ہوگی، اس کے اندر کیا ہے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس بھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلے سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں بند کر دو۔ اب اس دوران جیل میں تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلے وزیر نے جس نے اچھے پھل جمع کر لیے تھے وہ مزے سے انہیں پھلوں سے کھاتا رہا اور گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی سے گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب پھل تمام جمع کر لیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن کچھ کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس بھوس ہی جمع کیا تھا، کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم 7 دیر ہوگا آپ کو اپنی جہل قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جہل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی جو آپ نے جمع کیا ہوگا، وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے، اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو۔ بڑے اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے معلوماتی اور دلچسپ نوٹیفیکیشن سے آگاہ رہ سکیں۔